السلام علیکم۔ پروگرام خبر سے باخبر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صحافی علی اوسط اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے حسن جواد۔ ناظرین، روزمرہ کی طرح جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ جو گرما گرم خبریں یقیناً اس کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کا جائزہ جو ہے وہ سب سے پہلے لیا جائے کہ سیاسی کشمکش یقیناً اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یقیناً وہ ایک مشکل ترین حالات سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزر رہا ہے۔ اگر داخلی سطح پر دیکھا جائے تو ایسے متعدد ایشوز ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اگر اس میں دیکھا جائے تو ایسے سوشل ایشوز موجود ہیں جس میں بڑھتی ہوئی HIV کی تعداد ہے جو پاکستان میں اس وقت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کسی حد تک اس پہ ایک بجٹ مختص کیا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب کسی بھی سطح پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے کہ کام شروع کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس تمام جو معاشی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ یہ سیاسی جو عمل دخل ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ کل صرف شاہد خاقان سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں جو ہے وہ 1 کھرب 26 کروڑ کا نقصان جو ہے وہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ فوراً کریش ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے تمام اخبارات جو ہے وہ اس بات کے لیے مطلب اس کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ شائع کی گئی ہیں کہ مدارس کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم قریباً 2001 سے جو ہے وہ متواتر دیکھ رہے ہیں۔ آنے والی جو پچھلی تمام حکومتیں تھیں ان کی طرف سے بھی اس قسم کے بلند و بالا دعوے کیے جاتے تھے، لیکن یہ رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، اور بڑی تعداد میں ایسے مدارس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں کہ جن کی رجسٹریشن جو ہے وہ لازمی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن اگر نہیں کی جاتی اور اس کے نصاب میں تبدیلی نہیں کی جائے گی تو یقیناً جو ہے وہ مستقبل میں اسی قسم کے ایکسٹریمزم کا اور جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا جو ہے وہ پاکستان کو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی ایسی متعدد چیزیں ہیں کہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کا جو سعودی پرنس ہائنس کا جو والہانہ استقبال تھا اور اس کے حوالے سے ان کی ریکویسٹ تھی، بڑی تعداد میں ایسے پاکستانی قیدی ہیں جو سعودی عرب میں قید ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے کمٹمنٹس بھی کی تھی۔ اس وقت بھی 1800 سے زیادہ ایسے پاکستانی قیدی ہیں جو سعودی عرب میں قید ہیں، اور معمولی نوعیت کے کیسز میں جو ہے ان کو قید کیا ہوا ہے، اور سعودی گورنمنٹ کی ایشورنس کے باوجود جو ہے وہ تاحال اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، نہ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی قدم اٹھایا گیا۔ اور یہ جو قیدی وہاں قید ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو اس کمٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کا سامنا ہے۔ کل بھی جو ہے وہ ایک پاکستانی کو جو ہے سزائے موت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور جو پاکستان کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے اگر وہ آپ دیکھیں تو آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی ایک بڑی جو انٹرسٹنگ خبر ہے، جو انٹرسٹنگ تو نہیں ہے یقیناً بڑی مایوس کن ہے، اور وہ مایوس کن اس لیے ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کی جو اوریجنل شکل ہے اس کو پورٹرے کرتی ہے۔ اس خبر میں جو ہے پنجاب اسپیسیفک خبر ہے، اور اس میں 37 ایسے افسران کا ذکر کیا گیا ہے جو پچھلے 1.5 سال میں مختلف نوعیت کے 32 کیسز میں ملوث پائے گئے ہیں، اور وہ 32 کیسز ناظرین وہ کیسز ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی معیوب جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں اور کسی بھی معاشرے کی اصل جو ہے وہ شکل کو پورٹرے کرتے ہیں۔ ان 32 کیسز میں جو ہے وہ ریپ کیسز شامل ہیں، ان 32 کیسز کے اندر جو ہے وہ گینگ ریپ کے جو ہے وہ کیسز شامل ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف جو ہے وہ کیسز ہیں، لیکن منشیات سے متعلق کیسز ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں یا پاکستان کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ خرافات کا ایک سلسلہ ہے یا جو ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہم جو اس وقت موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی معمولی نوعیت کی صورتحال ہے یا اس کو کسی حد تک جو ہے وہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران جو ہے وہ ایک مہنگائی و بے روزگاری کے سلسلے کے ساتھ ساتھ جو ایک پولیٹیکل جو سینیریو ہے، جو ٹرمائل کریٹ کیا گیا ہے، اب جو ہے وہ نتیجہ کچھ اس طریقے کا نکلنے جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گرفتار ہو کے جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے، جبکہ حکومت شاید جو ہے وہ اپنی بالادستی جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اپوزیشن کو جو ہے وہ پابند سلاسل کرنا چاہتی ہے۔ حسن، کیا صورتحال ہے؟ کیسے جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں کیا لگتا ہے مستقبل میں؟ میرے خیال میں اب یہ جو ٹگ آف وار ہے یہ تو بہت آگے چلی گئی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، تو کس طرف جو ہے وہ معاشی اور جو ملک کی صورتحال ہے سیاسی ہو جائے گی؟ دیکھیں، کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ہمیں کچھ
چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. جو سینٹ کے اندر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی تھی کہ جو قائد ایوان ہے شبلی فراز, انہوں نے ملاقات کی تھی اس دن سینیٹر سے. پچھلے دنوں میں جو یہ بات کل تک چیزیں میچور ہوئی تھیں وہ یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ میں اراکین سے سینیٹرز سے جو ہے وہ ملاقات کروں, اور ہم نہیں چاہتے کہ سینٹ میں اس طرح کی پہلی دفعہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کوئی چیز ہو. پھر اس کے حوالے سے مزید کل پروگریس ہونی تھی, اپوزیشن کا اجلاس تھا. لیکن اس سے پہلے کل ہی شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی, اور اس میں شرکت کے لیے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال اور مریم اورنگزیب, انہیں جو ہے اسلام آباد سے آتے ہوئے لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اور اس میں لاہور اور اسلام آباد نیب کی میرے خیال میں دیکھتے ہیں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور کس موقع پہ کیا گیا. نیب راولپنڈی اور لاہور نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شاہد خاقان کو ٹھوکر نیاز بیگ ٹول پلازا کے قریب سے حراست میں لیا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس کے لیے لاہور جا رہے تھے. اس ملک کی خدمت کرنے کا نتیجہ مل رہا ہے. نہیں بھائی, میں اس وقت ایک فری آدمی ہوں, وارنٹ لے آئے ریسٹ یہاں لے آئے. نیب کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے وارنٹ گرفتاری گزشتہ روز جاری ہوئے. شاہد خاقان کا احتساب عدالت سے راہداری ریمانڈ لیا جائے گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا نیب راولپنڈی میں طبی معائنہ بھی کیا گیا اور ان کی ذیابیطس, بلڈ پریشر اور دیگر ضروری میڈیکل چیک اپ بھی کیے گئے. شاہد خاقان کو گھر سے کپڑے, بستر اور دیگر ضروری اشیاء منگوانے کی اجازت ہوگی. ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کے بعد نیب راولپنڈی کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی. نیب نے کیبنٹ ڈویژن سے بلٹ پروف گاڑیاں بھی مانگ لیں. نیب حکام نے شاہد خاقان عباسی کو 4 بار طلب کیا تھا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG کیس کی تحقیقات جاری ہیں. جی علی اوسط, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ خاقان عباسی صاحب وہ یقیناً شخصیت ہیں جو گزشتہ کافی روز سے جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ جو ضرورت کا سامان ہے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے, اور جو ہے وہ برملا اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. بلکہ کچھ موقعوں پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نیب کے افسران کو جو ہے انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ گزارش کی کہ آپ مجھے گرفتار کیوں نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے, کیسے جو ہے وہ ہم اسے دیکھیں گے؟ کیا یہ حکومت جو ہے وہ کوئی اسمارٹ ٹیکٹس جو ہے وہ یوز کر رہی ہے, یا جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت بہت اچھا پلے کر رہی ہے؟ شکریہ خان صاحب. دیکھیں, اگر کچھ تھوڑا سا اس کی نیب کی اگر تھوڑی سی اگر ہسٹری کو اگر چیک کیا جائے تو آپ میں سے کس کو, ہم سب کو جسٹس قیوم یاد ہوں گے, سیف الرحمان یاد ہوں گے, ان کی ٹیپ لیکس یاد ہوں گی, اور اس کے بعد پھر جو ان کے ٹیپ لیکس جو ٹیپ تھی ان کی, اس کے اندر تھا کہ بے نظیر کو اور زرداری صاحب کو اور ڈوز دی جائے. پھر اس کے بعد پھر ہمیں اسٹیٹمنٹ یاد آتے ہیں خواجہ سعد رفیق کے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے نیب قوانین کے اندر تبدیلیاں نہیں کی. یہ سب چیزیں, اچھا اس کو نیب کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے 20 سال سے مختلف سیاسی, جس میں بشمول پیپلز پارٹی شامل ہے, جس میں نون لیگ شامل ہے, جس کے اندر PTI شامل ہے, ان سب نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف جو محاذرائی تھی اس میں جیتنے کے لیے بہت حد تک نیب کو یوز کیا. یہ کوئی مطلب اس کے اندر پہلے جو ہے وہ جسٹس قیوم صاحب کی اگر آپ ٹیپس کی اور جو بات کر رہے ہیں تو وہ تو اس دور کی میرا خیال ہے جو ہے وہ حساب سے جو ہے وہ چیزیں بہتر تھیں. ابھی تو وزیر اعظم پاکستان سے لے کے جو ہے وہ جو موجودہ حکومت کی جو ہیرارکی ہے اس میں ہر شخص جو ہے وہ یہ گائے بگائے جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. جو ہے وہ نیب کے اندر کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ نیب کے اندر جو سندھ کے اندر 6 کورٹس ہیں نیب کی, جس میں 4 جو ہیں وہ کراچی کے اندر ہے, ایک حیدرآباد کے اندر ہے, ایک سکھر کے اندر ہے, اور تقریباً 300 کے قریب, مجھے ایگزیکٹ فیگر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن 300 کے قریب جو ہے وہ اس وقت نیب کے اندر کیسز موجود ہیں, جس میں جو ہے وہ اللیگل الاٹمنٹ ہے اور مختلف حکومتی اداروں کے اندر کرپشن سے لے کر
اور آپ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کو جب پکڑا گیا تھا تو ان کو اس کے بعد پھر جب ان کو بری کیا گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جب کورٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ میرے 3 کروڑ سے زیادہ خرچ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یار مجھے ابھی تک اس میں کوئی ایسا مجھے پروف یا کوئی ایسی ایویڈنس یا کوئی ایسی سزا یا کوئی ایسی چیز مجھے، یہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے، جو بھی پاکستان کی تاریخ کا طالب علم، اس میں دیکھتے ہیں کہ نیب کے وہ کیسز جس میں ملتان میٹرو انوالو ہے، جس کے اندر پشاور میٹرو انوالو ہے، اس کے کیسز نہیں کھلتے ہیں، لیکن وہ سارے ابھی کیسز میرا خیال ہے چلیں گے، ایسی بہت ساری میٹرو ہیں اور ایسے بہت ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہیں جو مستقبل کے لیے میرا خیال ہے بہت سارا کام تھا جو ہے وہ موجود ہے اور تیار ہے، اگر یہی روش رہی تو یہ ایف آئی اے اور اس کی فیڈرل لا منسٹری کے انڈر میں آتی ہیں، نیب اور ایف آئی اے دونوں کی جوریسڈکشن ایک ہے، لیکن یہ اسپیسیفکلی نیب کو اس یوز، اب نیب جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بہت سارے متعدد کیسز ہیں اور مطلب ایسے پیچیدہ ہیں کہ جس پہ مطلب ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ مسلسل کیے جا سکتے ہیں کہ جو اس وقت مطلب نیب کی جو اس وقت پرفارمنس ہے اس کا شکار ہے، لیکن جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ حسن کیسے مطلب جسٹیفائی کیا جائے گا اب اس جو حکومتی کلیم ہے کہ یہ جو ہے وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، مطلب تمام گفتگو کے بعد جو ہے وہ آخر میں کہیں نہ کہیں ایک خبر ہمیں مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حکومتی ترجمان جو ہے وہ اس قسم کا بیان دے دیتا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ادارے اپنے کام کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے وہ آپ کو ایک وہ جو الفاظوں کی جنگ ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے۔ دیکھیں ابھی اگر آپ اسی طرح مطلب یہ جو نیوز ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر، اسپیشلی جو ہمارے نیوز شوز ہیں، انہی نیوز شو کے اندر کچھ دن پہلے پنجاب حکومت کے ترجمان جو ہے وہ آپ ایک ٹاک شو کے اندر انہوں نے گفتگو میں کہا تھا کہ ابھی مزید کچھ گرفتاریاں ہوں گی۔ نہیں نام اسپیسیفک کر کے لیتے ہیں، فیصل واڈوا صاحب نے سب سے وہ ایک ایک کا نام بتا دیتے ہیں، شیخ رشید صاحب جو ہے وہ مسلسل نام بتاتے ہیں اب کون جائے گا اب کون جائے گا، تو یہ تو اس سلسلہ اس طریقے کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال آخر میں ایک جواب آ جاتا ہے کہ جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ادارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ جو ادارے جو ہے وہ اپنا قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے شیخ رشید کا نام لیا، کیا شیخ رشید کے اوپر کوئی کیسز بنے گا جو 30 سے 35 انہوں نے جو ہے بغیر کسی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے جو ٹرینیں چلا دی ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک ٹرینیں چلا نہیں دی ہیں، وزیر اعظم آج جو ہے وہ کسی میاں والی ٹرین کا جو ہے وہ مزید افتتاح کرنے جا رہے ہیں اسی موجودہ انفراسٹرکچر کے تحت، تو یہ سلسلہ تو جاری ہے، ٹرینوں کی وہ مسئلہ جو ہے وہ ٹرینوں کی تعداد کا جو ہے وہ مقابلہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ شاید کوئی ریوارڈ جو ہے وہ ریلوے منسٹری کو دیا جائے گا۔ میرے خیال میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر شاید یہ ہو جائے کہ اتنی مختصر سے جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ جو ہے وہ آپ نے اتنی ٹرینیں چلا دیں، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے یقیناً ان کو انعام و اکرام کی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے اور نوازا جانا بھی چاہیے۔ ریلوے ٹریک پر کہ جس پر مطلب جو ٹرینیں ہیں وہ چلنا مشکل ہے اور اس پر مزید ٹرینوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب کے گھر پر بھی کل جو ہے وہ نیب ٹیم پہنچی تھی اور ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں، اس کے حوالے سے مزید کوئی اب تک تو تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں نا، کل وفاقی وزیر داخلہ بھی کراچی میں موجود تھے اور انہوں نے بھی واضح کیا ہے کہ جو پالیسیز تبدیل ہو چکی ہیں وار لارڈز کو جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے آبزرو کری وہ یہ کہ ایسا جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ہمیں کراچی میں دکھا کرتا تھا، ہم بالکل دکھائیں گے بھی کہ کس طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب کی ریڈ ماری گئی۔ اس وقت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا پاکستان جو ہے وہ ایم کیو ایم ہو گیا ہے اور اس پہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ وہ اس کو ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہم کراچی میں دیکھا کرتے تھے وہی ساری صورتحال اس وقت پورے ملک میں جاری ہے کہ جس طریقے سے گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج جو ہے وہ بہت زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بھی گرفتاری جو ہے وہ ان کی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے چیدہ رہنما کچھ رہ گئے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہرحال حکومتی ارکان کی طرف سے بھی جو ہے وہ پن پوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے پیچھے اس وقت ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایل این جی کیس میں گرفتاری کے لیے نیب ٹیم کا مفتاح اسماعیل کی رہائش گاہ پر چھاپا۔
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मिफ्ता इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद नैब कराची की टीम ने मिफ्ता इस्माइल के घर पर छापा मारा। नैब टीम कराची में साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के घर पहुंची और कुछ देर इंतजार के बाद घर में दाखिल हो गई। नैब टीम के साथ खवातीन एहलकार भी मौजूद थीं। तफ्तीशी टीम ने मिफ्ता इस्माइल के घर की तलाशी ली। नैब ने घर में मौजूद 2 मुलाजमीन और अहले खाना के 3 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। मिफ्ता इस्माइल की अदम मौजूदगी पर नैब की टीम वापस रवाना हो गई। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने आज बदतरीन मिसाल कायम कर दी है। नैब की जानिब से मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD-PSO शेख इमरानुल हक को भी आज नैब ऑफिस तलब किया गया। उन्हीं के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो इसको हम फेस करेंगे। नैब की जानिब से मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD-PSO शेख इमरानुल हक को भी आज नैब ऑफिस तलब किया गया था। दोनों शख्सियात नैब के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। जी नाज़रीन, आपने जो है वो पैकेज मुलाहिज़ा फरमाया और यही तमाम सूरत हाल है। गिरफ्तारियाँ जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं। अब कुछ जो है वो सिंध की तरफ भी जो है वो इस चीज़ का अंदिया दिया जा रहा है कि सिंध में भी जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो तेज़ किया जा सकता है। इसमें एक ये जो मियाँ तारिक आपको जो वीडियो स्कैंडल, उसमें मियाँ तारिक को भी अरेस्ट किया गया है, जबकि नासिर भट्ट जो उसके दूसरे मुबैना वीडियो स्कैंडल्स के मरकज़ी किरदार थे, पिंडी में उनके डेरे पर भी छापा मारा गया था और वो वहाँ पर नहीं मिले। हासिल वीडियो स्कैंडल जो है वो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक अलग जो है वो एक सूरत हाल है। यकीनन इसी से वाबस्ता है और इसी से है, लेकिन वीडियो स्कैंडल पे अगर हम जो है वो गुज़िश्ता रात होने वाले जो तमाम चैनल्स के प्रोग्राम थे, अगर उसको थोड़ा थोड़ा नज़र डालें तो उसमें यकीनन जो है वो वीडियो स्कैंडल को भी डिस्कस किया गया और उसमें जो है वो बड़ी जो है वो डुअल पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं कि इदारों की और हुकूमत की नज़र आई कि जो है वो एक वीडियो स्कैंडल पे जो है वो इस हद तक कार्रवाई हो रही है और इससे पहले एक वीडियो स्कैंडल था, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया। ब्रेक के बाद जो है उसको आगे डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम्स में जो है वो मुसलसल जो है वो जिस चीज़ का अंदिया दिए जा रहे थे और वो अंदिया ये था कि इस तमाम क्योंकि इसको रियासत में किसी भी सियासी जो आपका निज़ाम है उसको जो है माशी निज़ाम से बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता और ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये एक दूसरे से यकीनन एसोसिएटेड होती हैं और अगर जो है वो माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में ज़रूरी है तो माशी इस्तेहकाम के लिए जो है वो यकीनन सियासी जो है वो ये महाजराई को ख़त्म होना होगा और उसके साथ साथ जो है किसी कंसेंसस के साथ आगे बढ़ते हुए ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हम इसको कैसे जो है वो देखेंगे? ना तो हुकूमत जो है वो किसी हवाले से कोई मैच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा कर रही है। 25 तारीख को यौम सियाह मनाया जा रहा है। ताजरों की होने वाली गुज़िश्ता जो हड़ताल थी उसको जो है वो मेरे ख़्याल में सियासी बुनियादों पे तो है बड़ी हद तक रद्द कर दिया गया, लेकिन उसमें रद्द किए जाने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी। पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा ताजरों की सतह पर इतना जो है वो आप कह लें कि एक मैसिव जो है वो कंसेंसस जो है वो देखने में आया और उसकी बुनियाद पे उसको एक बेहतरीन कामयाब हड़ताल जो है वो कहा जा सकता है। यकीनन इस वक्त लोगों के पास जो वैक्यूम है, जो महंगाई है और जो रोज़ की बुनियाद पे बढ़ती जा रही है उसमें जो है वो कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद सियासी लीडरशिप जो है वो लोगों के इन इश्यूज़ को, महंगाई को उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रही है कि जिस तरीके से इस वक्त आवाम को इन सियासी जमातों का साथ चाहिए था और उससे क्या ख़राबी हो सकती है मुस्तक़बिल में, इसके क्या जो है वो असरात मुरतब होंगे अगर ये मॉब इसी बग़ैर किसी लीडरशिप के इसी तरीके से आगे सिलसिला चलता रहा। क्योंकि हुकूमत की तरफ से आप देखें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, टॉप टू बॉटम जो हायरार्की है वो बिल्कुल जो है वो इस हवाले से किसी भी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाने के लिए तैयार है। टैक्सेस पे इवन बातचीत जो है वो भी कुछ ऐसे सीरियस अंदाज में नहीं नज़र आती है हमें।
खान साहब देखें, ये आपने जो बात की ना कि टेम्परेचर इतना बॉइलिंग है इस वक्त कि एक छोटा सा भी हादसा आज के वक्त में, कल परसों किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर, किसी भी नर्सिंग के प्रोटेस्ट हमारे सामने मौजूद है कि किस तरीके से इसकी फुटेजेस मौजूद हैं कि अगर वो तो सिंध गवर्नमेंट पीछे हटी है और वो पहली दफ़ा मैंने देखा है अपने 3-4-5 साल के पूरे इसके अंदर अपना जो मैं कवर करता रहा हूँ प्रेस क्लब वगैरह, अभी आखिरी 3-4 दिन के उन्होंने रेड जोन के अंदर उनको जाने दिया गया, वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हुई नहीं थी नर्सिस वगैरह। ये एक छोटा सा वाक़या, कोई छोटा सा हादसा जो है वो कोई भी बड़े वाक़े का सबब बन सकता है। इस वक्त टेम्परेचर इतना बॉइलिंग है, हर शख्स गुस्से में, किसी से भी आप बात करें वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने जहन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो हर कसूरवार करार दे रहा है कि ना इस वक्त अब ये अच्छा, इसके अंदर अल्टीमेटली समझने की बात ये है कि इसमें जीत किसी की भी नहीं है, इसमें अल्टीमेटली रियासत का ही नुकसान हो रहा है। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि जो है वो अपोजिशन जो है वो यकीनन जो है वो इस मौजूदा सूरत हाल में जो जेल को जो है वो ज़्यादा गनीमत समझ रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो यकीनन ये जो टेम्परेचर है और ये जो वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, इसको जो है वो मेंटेन करना, इसको जो है वो लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करना यकीनन अपोजिशन की जिम्मेदारी उस हद तक नहीं भी है। लेकिन अगर इसमें जो है वो कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो उससे जो है वो बरी उस जमा जो है वो अपोजिशन रहना चाहती है, जबकि हुकूमत की तरफ से अब तो ऐसा लगता है कि मतलब ये इतनी मुतवातिर, या हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के वो वेल विशर्स के जो इस हुकूमत के जो है वो आप कह लें कि मौक़िफ़ थे, तो उन्होंने जो है वो मौजूदों ने भी मेरा ख्याल में शायद अब ये फ़ैसला कर लिया है कि इनको जो है वो इस जो जज्बाती बहाव है इसमें इतना ज़्यादा आगे लेके जाया जाए कि ये खुद ही जो है वो फिसल के गिर जाए। आम जो सारिफ है उस सबसे ज़्यादा इस वक्त कठिन सूरत हाल से तो आम सारिफ तो चाह रहे हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर आप बाज़ारों का रुख करें, बाज़ारों में देखें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको बहुत एक स्टिल स्टैंड बहुत जो है वो सूरत हाल नज़र आती है बाज़ारों के अंदर, उस तरह से अब बायर भी मौजूद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों के पास अब उसकी बजट की इतनी ज़्यादा, उनका जो अपना बजट है इतना ज़्यादा उसका शिकार हो गया है कि वो कुछ तफरी और ये सब चीज़ें तो अपनी जगह, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात है उसके लिए भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कट डाउन करना शुरू कर दिया है। लोगों के जो रोज़मर्रा की ख़रीदारी, अगर आप वैसे ही देखें मिल्क शॉप्स हैं, हर जगह जाएं, उनके प्राइस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें आम कंज्यूमर, ये वो अवामी सूरत हाल है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो जिस इस सूरत हाल में तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी जो है वो इसको फेस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा होटल, चौराया, कोई घर नहीं है कि जहाँ पर ये मसला जो है वो रोज़ की बुनियाद पर और मतलब आप कह लें कि मुतवातिर जो है वो ये अंडर डिस्कशन ना आ रहा हो। लेकिन अगर मैं आपको एक मज़े की चीज़ उसमें ये बताऊं कि अभी आप इसी गुज़िश्ता हफ्ते में जो है वो जो शहर इक़्तिदार है उस वहाँ का जब जाना हुआ और वहाँ के जो अफराद से मुलाकात हुई, तो वहाँ का जो ओवरऑल परसेप्शन था, या आप कह लें कि उनके जो है वो किसी दिमाग के किसी कोने में भी जो है वो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी कि उनको इन तमाम इश्यूज़ से जो है वो कोई लेना देना है। वहाँ जो मेजर बातें हो रही थी कि वो सिर्फ जो है वो गिरफ्तारियों से मुताल्लिक़ और हुकूमती डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ और हुकूमत के जो ये एक्शंस आप कह लें कि जो प्लानिंग और जिस तरीके से चल रही है, वहाँ इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज देखा गया कि अवामी जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से कोई स्ट्रेटजी उनके पास हो, कोई जो है वो ऐसा लायामल हो कि जिससे जो है ये आंसू पोंछे जा सकें। ये महंगाई जो है वो इसके हवाले से किसी ने अगर ये सोचा हो कि इसको जो है वो कितने अरसे में जो है वो कोई ऐसा जो है वो अमल करके जो है वो इसको डिक्लाइन पे लेके आया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उस तरफ महंगाई के हवाले से जो परसेप्शन यहाँ स्पेशली जो शहर कायद में डेवलप है, जो लोगों का मसला है वो इस वक्त हुकूमत का मसला नहीं नज़र आ रहा, वो शहर इक़्तिदार में जो है वो बैठे हुए लोगों का मसला नहीं नज़र आ रहा था। देखिए, आपने जब बात कर ली ना शहर इक़्तिदार की, तो इसका मतलब यही है कि आप वहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारा भी जाना होता है वहाँ पर। अगर आप देखें किसी मेरी बात हुई थी, किसी एक था सराइकी मजदूर था वहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर जो है वहाँ पर काम कर रहा था, और उसकी जो कंडीशन थी और जिस तरीके से वो सो रहा था वहाँ पर फुटपाथ के ऊपर लेटा हुआ और जो बात कर रहा था, और अपने घर से जो है वो सैकड़ों मील दूर जो है वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए आया हुआ था। तो बहरहाल ये कि हम बात कराची की और
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لیبر کی جو صورتحال ہے وہ تو پورے پاکستان میں تقریباً ایک جیسی ہے. لیکن منصور بھائی میں ایک بات بتاؤں آپ کو میں کہ اس وقت جو ہے یہ ہماری جو سیاسی لیڈرز ہیں آپ کی بات سے کو جو میں انڈورس کروں گا کہ یار ان کو شاید لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جان بوجھ کے یہ لوگ اپنے جیل کے اندر جا رہے ہیں. انہوں نے شاید نوشتہ دیوار وغیرہ پڑھ لیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا, تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ساری رسپانسبلٹی حکومت کے اوپر ڈالو. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ویسے سندھ کے مقابلے میں اگر آپ پنجاب کا کمپیریزن کریں تو وہاں پر بہرحال انڈسٹریل ڈیولپمنٹ گریجولی مستقل ہوتی جا رہی ہے اور وہاں پر چیزوں کی ریفارمز آتی جا رہی ہیں. حسن 17 دن بعد جو ہے انڈسٹریلسٹوں نے جو ہے وہ اپنی ہڑتال جو ہے وہ ختم کری ہے, اور اس کو بھی جو ہے وہ کن بنیادوں پہ کیسے جو ہے وہ کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسے انڈسٹریلسٹوں سے بھی بات ہوئی ہماری, تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ 17% ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ ہم سے مانگ رہی ہے. اگر ہماری 10 ارب کی ٹرانزیکشن ہے یا ایکسپورٹ ہے تو اس پہ 17% ہم ان کو دے دیں, جس کے بدلے میں جو ہے وہ یہ ہمیں اپنی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے بانڈ جو ہے وہ ایشو حکومت کرنے کی یقین دہانی کرا رہی ہے جس سے ہم لائبلٹیز پوری کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جو بتایا کہ سسٹم میں اتنی خرابی ہے کہ جو 2002 کے جو ہے ہماری لائبلٹیز تھی, جو ریفنڈ تھا, وہ ہمیں تاحال نہیں مل سکا. یعنی کہ آپ اپنا سسٹم بہتر نہیں کر سکے, آپ نے اچانک جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ مارا ماری شروع کر دی ہے. لیکن آپ ویسے دیکھیں نا کہ وہاں کی جو آپ نمبر اگر شہروں کا نمبر آف سٹی کاؤنٹ کریں کمپیریٹیولی تو دیگر صوبوں کے مقابلے میں وہاں پر انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہے اور وہاں پر زیادہ لوگوں کی کھپت. یہ مسائل بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لاہور کا بھی دورہ کیا اور مزید کچھ انڈسٹریل ریفارمز کے حوالے سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کچھ باتیں آئیں اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے بھی ان کو جو ہے وہ انڈورس کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ساری صورتحال کے باوجود بھی جو ایک پروسیس ہے وہاں پر پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے بنسبت دیگر صوبوں کے. اس کے نتیجے میں جو مسائل آپ دیکھیں کہ وہ کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں. آپ جو بات کر رہے تھے کہ وہاں پر لوگ اتنا زیادہ ان چیزوں سے پریشان نہیں, اس لیے کہ کچھ نہ کچھ بیک اپ شاید وہ کہیں نہ کہیں سسٹین یہ میں آپ کو بتاؤں اوور آل جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے اس میں جو بڑا تاجر طبقہ ہے, آپ کہہ لیں کہ سرمایہ دار جو طبقہ ہے, وہ سرمایہ دار طبقہ اس حد تک جو ہے وہ یقیناً ان کی جو ہے وہ نقصانات کا ان کا سامنا ہے یا ان کو جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا ہے, لیکن وہ کوئی مطلب وہ آپ اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے جو ایک عام آدمی کی زندگی پہ اس تمام صورتحال میں اثرات پڑے. جو ہے وہ ایک چیز بالکل واضح نظر آتی ہے, یہ سرمایہ دار طبقہ جو ہے یہ حکومت کے لیے یقیناً ایک تھریٹ ہو سکتا ہے, اور وہ تھریٹ جو ہے وہ موجود رہتا ہے. یہ اپنا کاروبار لپیٹیں گے, یہ باہر چلے جائیں گے, آپ جو ہے وہ یہیں بیٹھے رہیں گے. اگر یہ انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی, سرمایہ دار طبقے کے لیے یقیناً جو ہے وہ کوئی مشکل آپشن یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے آپ جب کسی بھی ریاست میں اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو وہ سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, وہ کوچ کر جاتا ہے. آلریڈی ہماری جو میکسیمم جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے موو کر چکی ہے اور پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ کر رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ جو بنگلہ دیش میں جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ان کو آپ کہہ لیں کہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو آپ کی انڈسٹری وہاں شفٹ ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں جو ہے جو بنگلہ دیش کا اسٹف ہے اس کی مارکیٹ میں جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. بنگلہ دیش ہے, ساؤتھ افریقہ ہے اور آپ سری لنکا, اس طرف بہت زیادہ ہماری انڈسٹریز جو لوگ جو ہے بہت موو کر رہے ہیں. تو پاکستان کے سرمایہ دار جو ہے وہ اس وقت آپ کو بہت سارے ملکوں میں جو ہے وہ بڑے سرمایہ دار جو ہے وہ ان کا کاروباری زندگی وہاں پہ ملے گا. یہ بات یہ میرے خیال میں اس کو جو ہے وہ ریلائز کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ کوئی لائے عمل بنایا جاتا. پھر اس کے لیے یہ جو نچلے طبقے کی آپ کہہ لیں کہ عوام ہے, نچلا طبقہ کیا, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, یہ تمام بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت اس تمام موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ انتہائی کرب کا اور پریشانی کا شکار ہے. اور تاحال حکومت کی طرف سے جو اگر جواب دیا جا رہا ہے تو وہ جواب صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ چوروں اور لٹیروں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے اس تمام جو چیز ہے, مطلب اس کو اپوزیشن کی جو ہے وہ بیانات سے اگر نہ بھی لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب پوری طریقے سے جو ہے وہ جو میجر ایشوز ہیں اس وقت, جو عوام کو جو اس وقت پریشانیوں کا سامنا ہے, اس سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, مطلب ڈائیورٹ ہو رہی ہے. مطلب اس میں کوئی ایسا وہ مطلب اس کو اپوزیشن کو اگر رہنے بھی دیا جائے تو مطلب یقیناً کل کی میڈیا کی جو زینت تھی وہ صرف شاہد خاقان عباسی اور جو ہونے والے چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ تھا. لیکن وہ حکومتی ترجمان پھر ایک دفعہ اس پر جو ہے وہ سامنے آیا, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اگر ہم یہ بات ایک طرف اگر ہم بات کرتے ہیں ریفارمز کی, نہیں بالکل بھگتنا چاہیے, جس نے چوری کی ہے اس کو پکڑا بھی جانا چاہیے, اس کو سزا بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے سسٹم کو مضبوط کرنے کی. یہ تمام پریکٹسز جو ہے وہ پاکستانی عوام
اب کسی سطح پر بھی جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بظاہر لگتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ ہم گزشتہ ادوار میں مسلسل اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہر حکومت نے جو ہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ ایسے ہی کارنامے کیے ہیں اور احتسابی عمل کا سلسلہ. حکومت نے بھی ترقی کا نیا سفر ہے, ٹرینیں روز نئی ٹرینیں چلتی اصل ہیں, آپ آپ جنرلی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ روز حکومتی پالیسیوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نہیں, تنقید کا نشانہ بالکل بنانے کا جو ہے وہ اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو ریفارمز لائی جا رہی ہیں, اگر آپ لوگ ہم لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بالکل ٹیکس دنیا دینا بھر کے چاہیے, اندر اس لوگ میں ٹیکس کوئی دیتے ہیں شک اور آپ نہیں ہے. لوگ اور ٹیکس اس میں جو ہے وہ ہمیں کسی آرگومنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آرگومنٹس کی ایک تعداد ہے. مطلب آپ کو جو ہے وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ سے لے کے, آپ کو ٹھیلے والے سے لے کے, آپ کو پرچون کی دکان والے سے لے کے جو ہے وہ آپ کو بزنس کسی ٹائکون کے کمنٹس بھی جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں اور سب کے اپنے ریمارکس ہیں. اور میرا خیال میں حکومت شاید اس وقت موجودہ جو سوشل میڈیا پہ چلنے والے کلپس ہیں, اگر ان کو جو ہے وہ غور کر لے تو اس کو شاید اس کی چیز کا ادراک ہو جائے کہ پاکستان میں جو ہے وہ قیمت بڑھا دی ہے. ڈرگ ایڈکٹ بھی جو ہے وہ ہاں بالکل, آپ نے اس کا اینگر دیکھا, اگر وہ کلپ لوگوں نے دیکھا ہو تو وہ اس کا اینگر جو ہے وہ دیکھنے کا ہے. مہنگائی سے ستایا ہوا ایک ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ کتنا پریشان ہے. چرس کی قیمت بڑھا دی گئی. اب کیا اب دیکھیں, لیکن دیکھیں میں ایک بات, آپ نیچے یہ سوشل میڈیا کی بات کریں, نیچے رینڈملی آپ اتریں اور نیچے جا کے لوگوں سے بات کرنا شروع کریں, کمنٹس کرنا شروع پوچھیں کہ یہ جو گرفتاریاں یا جو اس وقت جو کرپشن کے خلاف جو پورا ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانی کرپشن ہوئی, کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں نظر آ رہا. میں تو جو ہے وہ بہرحال کسی بھی سطح پر جو ہے وہ اس چیز کا مطلب اب اس میں کوئی مجھے ایسی وہ نہیں دکھتی ہے کہ کرپشن کے خلاف نہیں دکھ رہا ہے. یہ جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف, یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کرپشن کے خلاف پاکستان میں موجود ہے. خاص طور پہ کراچی میں جو ہے وہ ایم موجود ہے, جے یو پی بھی, وہ جے یو آئی موجود ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اور نے تو کرپشن کی ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کرپشن ہی نہیں کی. صرف جو ہے وہ نون لیگ میں اور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کرپٹ لوگ موجود ہیں. سرغنہ ہے کرپشن کے, میرا خیال ہے ظاہر سی بات ہے وہ حکومت پہلے اگر بگ وکس کو جا کے جو ہے وہ پہلے فکس کرے گی اور اس کے بعد پھر آگے یہ معاملہ چلے گا. جتنا ایل این جی اسکینڈل کو ہم نے دیکھا, اس پہ غور کیا اور یہ تمام جو پہلو تھے, یقیناً ہم کو جو ہے وہ ایل این جی کے حوالے سے ایکسپرٹس نہیں ہیں, لیکن اس تمام کیسز کو جو دیکھا, وہ جو خاقان عباسی صاحب کے جو سوال تھے نیب نے کیے اور اس کے جوابات جو انہوں نے دیے, اس میں کوئی ایسی معیوب چیز نہیں نظر آئی اور نہ کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جس میں جو ہے وہ کوئی غیر مناسب جواب جو ہے وہ دیا گیا ہو یا انسیٹسفیکٹری ہو. تو اس کا مطلب بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت کا سلیکٹڈ احتساب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. نہیں, اصل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ مطلب صرف 2 جماعتیں پاکستان میں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ سارے ہی کرپٹ ہیں, اور ایک کے بعد ایک, اور گرفتاریوں کی ایک طویل فہرست جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھتی گئی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. بلاول صاحب کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں گرفتار ہونا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے بھی جو ہے فلرز متعدد دفعہ چھوڑے گئے کہ جو ہے بلاول صاحب کو کیوں, آپ سندھ میں جو ترقی کا ایک سفر ہے گزشتہ 3-4 دہائیوں کے اندر, جو یہاں پر معیاری تعمیرات ہوئی ہیں, میرا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا جو ہے وہ اہم جز ہے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں اور یا کسی بھی سطح پر اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت شریف آدمی یا نان کرپٹ آدمی, شریف آدمی کہنا تو بالکل الگ چیز ہو جائے گی, نان کرپٹ آدمی جس کا جو ہے وہ پیسے کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ نہ ہو, یہ ڈھونڈنا مشکل ہے. یہ ہے اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اداروں کی. تو یہ یقیناً سیاسی جماعتوں کی صورتحال ہے. سیاسی جماعتوں میں, اداروں میں کسی اور پلانٹ سے لوگ نہیں آتے. نیب میں بھی یہیں سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو اداروں میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ایسے تو حکومت میں ہی ایسے بہت سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں جو انہیں سیاسی جماعتوں میں سے تھے. تو بات صحیح وہ تو آپ گبرا ہو چکے ہیں نا. مطلب آپ علیم خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری ہم یقیناً ایک ایگزامپل کے طور پہ جو ہے وہ سیٹ کی گئی کہ حکومتی جو ہے وہ اور اتنا با اثر شخصیت کو جو ہے وہ گرفتار رکھا گیا, اور 101 دن ناظرین ان کو گرفتار رکھا گیا, اور اس میں سے جو ہے وہ 80 سے زیادہ دن جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں پہ جو ہے کے اجلاسوں کے لیے وہ ایک سبتین صاحب بھی گرفتار ہیں آج کل پنجاب کے, وہ بھی جنگلات کی وجہ سے. ہاں, لیکن یہ حکومتی ارکان کی جو گرفتاری ہے وہ آپ ایسے نہیں کہیں کہ صرف اپوزیشن, وہ قائمہ کمیٹیوں میں جو ہے وہ فوراً ان کو ڈال دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل جو ہے وہ بالکل گھر جیسی لگنے لگتی ہے, کیونکہ روز کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے وہ جیل سے باہر آنا ہوتا ہے. جبکہ یہی پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جب اپوزیشن کی طرف آتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ فوراً قدغن لگا دی جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے, بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس تمام سلسلے کو اگر نہیں روکا گیا تو ہم کہاں کھڑے ہیں.
علی صاحب آپ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اگر دیکھیں جب کرپشن کی ہے تو جواب تو دینا پڑے گا, اس میں تو حکومت کے ارکان بھی جواب دے رہے ہیں یار حسن پتہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یار آپ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ آپ جا کے صرف نیچے کہ یہ پولیٹیکل صرف جنرلی کسی بن کباب نیچے والا بیٹھا ہوا ہے نا اس سے پوچھیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا کہتے ہیں حقیقت میں یہ کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہ رہے. بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ کی سنسیئرٹی کتنی نظر آتی ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ خود آپ کے بیہیویئر کے اندر وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا چاہ رہے ہیں, اس کا پورا ایک سسٹم انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر جو آپ کی جو پورا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی آپ کی جو سنسیئرٹی ہے وہ آپ کے پورے آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کام 10 سال میں ہو جائے گا, 5 سال میں, 72 سالوں کا آپ گن صاف کرنا چاہ رہے ہو نا, اور اس کو آپ چاہ رہے ہو کہ جس طریقے سے وہ 35 نئی ٹرینیں چل گئیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک نئی ٹرین منصور بھائی نے ابھی جو ہے وہ نیا انکشاف کیا ہے کہ ایک نئی ٹرین ہونی جا رہی ہے, ٹرینیں چلتی رہیں گی, اس پہ کوئی شک نہیں. تو اب وہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ ساری چیزیں جو امریکہ اور لندن کے اندر جو ٹرینوں کا سسٹم ہے وہ آپ بغیر انفراسٹرکچر, بغیر اس کو بہتر کیے, بغیر اس میں انویسٹمنٹ کیے بغیر وہ امریکہ لندن والا جو ہے سسٹم پورا یہاں پہ لے کر آ جائیں. لیکن روز بروز نئی ٹیکنالوجی آتی رہتی ہے نا, یہ تو امریکہ مطلب ٹرینوں سے کچھ نہیں بگڑنے والا. نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں, امریکہ اور برطانیہ میں یہ کام 50-60 سال پہلے ہو چکا ہے, آپ 50 سال پرانا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں دیکھتے ہوئے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ اگلے 50-60 سال میں جو ہے وہ آپ اس کو کسی صورت جو ہے وہ وہاں کے کسی مقابلے میں جا پائیں گے. ہماری حکومتیں عموماً مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اسپیس ٹرین چلنے کی جیسے اسپیس کرانا شروع ہو گئی ہیں, یعنی آپ کو اب سڑکوں پہ نہیں چلانی پڑے گی اور ٹرین کی پٹری بھی نہیں بچھانا پڑے گی, آپ اس کو جو ہے وہ اوپر چلا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہماری حکومتیں آئندہ آنے والے مستقبل کے حوالے سے بہت بہتر, اسی دیکھیں یہ اتنا پرانا نظام ہے, یہ فرسودہ ہو چکا ہے, اس کو ہم نہیں اب چلا سکتے. اب تو اس کا سامان بھی نہیں ملتا مارکیٹ میں جو اس کے لیے لگانے کے لیے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے. کیا کیا جائے پھر اس کے لیے, پھر اب واقعی کا انتظار کیا جائے بڑے رہنما کا. احسان اقبال صاحب کے جو کمنٹس دیکھنے میں آئے, مختلف میڈیا جو ہے وہ جو ادارے تھے ان سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جس صورتحال کا انہوں نے جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ یقیناً جو ہے وہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ جس قسم کا ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے, اور اس کے بعد جو یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے یہ یقیناً مستقبل میں جو ہے وہ پاکستان کو, اور مستقبل مطلب کوئی بہت مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوگا. مستقبل قریب میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کو جو ہے وہ روکنے کا یا اس کے حوالے سے اس میں کسی کمی لانے کی تو بات بہت دور کی ہے. یہاں کوئی ایسا دلاسا بھی موجود نہیں ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے اور کس وقت تک جو ہے وہ آپ کو یہ سارا سلسلہ برداشت کرنا پڑے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ فیملی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بریک ہوتا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ کسی بھی سطح کا استحکام جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے. منصور بھائی 2 منٹ کے لیے, صرف 1 منٹ کے لیے, ایک میں وہ جو سماجی سائنس کی جو ہے ہمارے جو بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جب کسی ملک کے اندر وار ہوتی ہے یا وہ وار ٹارن سٹی ہوتا ہے یا اس کی بہت ہی اکنامیکل ڈپرائیو کنڈیشنز ہوتی ہے تو مورل ویلیوز ایک دم سے نیچے جاتی ہیں. وہ آپ کی جو مطلب جو سینس ہوتا ہے نا وہ بالکل آپ کا جو اخلاقیات کا جو ایک جو ترازو ہوتا ہے نا وہ بالکل نیچے ڈکلائن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر قسم کی جو آپ نے بات کی کہ پورا ایک فیملی سٹرکچر, تو وہ تو میرے خیال میں ورج آف کلیپس ہے نا. کسی بھی معاشرے کا جو بنیادی جو جز ہوتا ہے وہ فیملی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, مطلب وہاں سے فیملی کا آغاز ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے نا. آپ دیکھیں اس بات کو کہ اب وہاں پر مجھے ایک اکانومسٹ نے کہا ہے کہ اگر یہی کنڈیشن رہی, نام انہوں نے کہا کہ دیکھیں یار مجھے خدا معاف کرے کہ یار اس کے اگلے 6 مہینے کے ٹائم انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان کے اندر خودکشیوں کے ریٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنی ہونی والی ہے. وہ کمپیریزن آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں, جو پراسٹیٹیوشن کتنی بڑھے گی پاکستان کے اندر. وائلنس کا اگر آپ دیکھ لیں تو فیملی کے اندر جو ہے وہ یہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, بلکہ اتنا زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, اتنا زیادہ ان کو ہائی لائٹ یقیناً نہیں کیا جا رہا.
اور کسی حد تک جو ہے یہ بھی ایک بہتر اقدام ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ جو سوشیولوجیکل اور جو سائیکالوجیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ یقیناً پردے پہ دیکھنے والی چیز اور اخبار میں جو ہے وہ اگر آپ کوئی چیز شائع کرتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ کسی بھی مینٹیلٹی کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، اور یا آپ ایک نیا راستہ جو ہے وہ کسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ اتنی زیادہ تشہیر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو موجودہ جو اکنامی کی صورتحال ہے اس کے اندر لوگوں کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ خرابیاں جو ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ مختلف قسم کے حادثات کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہیں، اور ان حادثات میں جو ہے وہ مختلف سطح پر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بنیادی وجہ تو آپ دیکھیں نیشنل فیبرک کے اندر اگر آپ بات کریں کہ یہی چھوٹے چھوٹے جو آپ کو اس میں آپ کہہ لیں کہ کٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی جب آپ معاشی ادارے میں کام کریں، جب آسودگی جس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو کسی بھی فرد کے پاس، چاہے وہ اسکول ماسٹر ہو یا کسی ادارے کا مالک ہو، اگر اس کے پاس آسودگی نہیں ہے تو پھر وہ بہت سارے مسائل میں گھرنا بھی شروع ہو میرے خیال میں جو ہے وہ یقیناً روزمرہ کی جو ہے وہ گفتگو کے باوجود، اور میں اور ہم نہیں بلکہ اس وقت میڈیا پہ آپ کو متعدد جو ہے وہ ایسے شخصیات موجود ہیں اور بہت سینئر شخصیات ایسے موجود ہیں کہ جو مسلسل جو ہے وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ ریکنسلیشن کی طرف جائیں، کہیں نہ کہیں گفتگو کی طرف جائیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور پاکستان کو آگے لے کے جایا جا سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ فاٹا میں جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بڑی کوششوں کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ دن جو ہے وہ اس کو آگے پیچھے نہیں کیا گیا۔ تو فاٹا میں ہونے والے انتخابات سے پاکستان میں یقیناً ایک بڑا مثبت ایک پہلو ہے کہ 70-72 سال بعد آپ کسی کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ریکگنائز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے ووٹ کا جو ہے وہ رائے دہی جو ہے وہ آپ نے دی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کا حصہ ہیں، پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ انپٹ دینا چاہتے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے منصور بھائی کہ اس کے اندر بہت ساری خواتین ہیں جو کنٹیسٹ کر رہی ہیں، 2 خواتین ہیں جو کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور سب سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت ہی ڈپرائیو کنڈیشن تھی وہاں پر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پوری ایک انٹرنیشنل گریڈ گیم اور سر ڈپرائیو کنڈیشن یقیناً ہے وہاں کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، وہاں کی تعلیمی نظام کو، صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، لیکن اگر آپ وہاں کے جو لوگ یقیناً انہوں نے بہت محنت کرتے ہیں، پاکستان کے دیگر شہروں میں آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور یقیناً ان کا انٹلیکچوئل لیول ایک عام آدمی یا پاکستان میں جو پرآسائش علاقوں میں رہنے والے جو افراد ہیں ان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ان کی صورتحال، لیکن ان کا انٹلیکچوئل لیول اگر آپ دیکھیں تو وہ یقیناً زمین آسمان کا جو ہے وہ آپ کو فرق نظر آتا ہے، کیونکہ واقعی جو ہے وہ محنت کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پر بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کی جو موجود ہے کہ جو ہے پاکستانی سیاست کو یا پاکستانی معاشرے کی کنڈیشن کو یا فاٹا میں ہونے والی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ مثبت تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو موقع دیا جائے۔ نہیں، جیسے یہاں پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک ریسورس لیس علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کش ہوتے ہیں، اور جبھی وہ ان شہری علاقوں میں آ کر اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ یہاں شہری علاقوں میں رہنے والا ایک بچہ اگر 1 گھنٹے اس کی مسافت وین میں بیٹھ کر طے کرتا ہے تو وہاں پر 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے لوگ 2 گھنٹے پیدل چلتے ہیں، جس کے بعد وہ گاڑی کا سفر۔ یہ ایک یقین پاکستان میں جو ہے وہ ہر کسی بھی قومیت کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ لیبل انگیج کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے پشتون بھائی جو ہمارے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک ایگریسو جو ہے وہ امیج جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر فاٹا کے یا کے پی کے ان لوگوں سے ملا جائے تو ایک انتہائی پروگریسو آپ ان کو دیکھیں گے کہ، اور مطلب اس حد تک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے جس کو آپ کمپیئر کرنے کے لیے اگر اربن ایریاز میں افراد کو ڈھونڈیں گے وہ آپ کو چیز نہیں ملے گی۔ عموماً جو تاثر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ان علاقوں میں جا کر خاص طور پر پشاور اور نوجوان طالب علموں سے ملا جائے تو ان کا جو آئی کیو لیول بہت زبردست آپ کو جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے، جو تاثر عموماً قائم ہے وہ عموماً اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اکثر جو ہے وہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت بالکل صورتحال جو ہے وہ یقیناً سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال کسی بھی سطح پر جو ہے وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جو ہے وہ کوئی بہتری آنے کی جو ہے وہ اس میں توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اس میں پاکستان میں رہنے والے افراد کے لیے، پاکستانی ریاست کے لیے
کوئی بہتر کوئی خوشائن قدم جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے اٹھایا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ سہولیات یا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی جو ہے اس میں جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، کل جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔